شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایسینک ٹیبلٹ کے بارے میں، جو کہ ایک پین کلر دوا ہے، درد کش دوا ہے۔ یہ نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے، یعنی کہ یہ سٹیرائڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی سوزش کی کیفیت کو کم کرتی ہے، درد کی کیفیت کو کم کرتی ہے۔ ہاں، یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ درد کی وجہ کو کم نہیں کرتی، ہاں درد کو محسوس کرنے کی جو ہے اس کی شدت میں کمی لاتی ہے، درد کم محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس دوا کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ جسم کے اندر سوزش پیدا کرنے والے جو میڈیٹر ہے اس کو انہیبٹ کرتی ہے، اس طرح سوزش کو ممکنہ حد تک کم کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ ایسے مریضوں میں استعمال کروائی جاتی ہے جن کو جوڑوں کی سوزش کا عارضہ ہو اور جوڑوں کے سوزش کی وجہ سے ان کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہو، ان میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے اور بہتر نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نائٹرو آکسائڈ کی جو پروڈکشن ہے اس کو بھی کم کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ کا کام بھی کرتی ہے، یعنی کہ جسم سے فاسد مادوں کا اخراج بھی کرتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کن کن کنڈیشن میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسے مریض جو آرتھرائٹس کا شکار ہوں ان میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے، جوڑوں میں درد ہوں ان میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے، یا آٹو امیون ڈیزیز میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کے جوڑ جو ہیں سویل ہو گئے ہوں، جوڑ سرخ ہو جاتے ہیں، جسم ہڈیوں کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، سوزش ہوتی ہو، ان میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ کمر درد میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے، گھٹنوں کے درد میں اس دوا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے، ٹانگ کے درد میں اس دوا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ ایک پین کلر ہے اور جوڑوں کے درد اور جسم کے درد میں اس دوا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کے متعلق، تو اس کی جو میکسیمم ڈوز ہے وہ 200 mg ڈیلی ڈوز ہے۔ 200 ڈیلی ڈوز کو ایک دفعہ بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ڈاکٹر 100 mg صبح اور 100 mg شام میں اس دوا کا استعمال کرواتے ہیں۔ ہاں، ضروری ہے کہ دوا کے انتخاب میں اور دوا کی ڈوز کے انتخاب میں ڈاکٹر کی ہدایت کو مد نظر رکھا جائے اور جتنی ڈوز ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے اس کو فالو کیا جائے، کیونکہ ڈاکٹر آپ کے جسمانی وزن کو دیکھتے ہوئے، آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اس دوا کی ڈوز کا انتخاب کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہوں، ایسے لوگ جو گردوں کے عارضے میں مبتلا ہوں، انہیں اس دوا کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ایسے مریض جو کہ دل کے مریض ہوں، دل کی ادویات کا استعمال کر رہے ہوں، ایسے مریض جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوں، یا عمر رسیدہ افراد جن کی عمر 65 سال سے زائد ہو گئی ہو، انہیں اس دوا کا استعمال انتہائی ضرورت کے تحت اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور ڈاکٹر جتنی ڈوز دے اتنی ڈوز سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے ایسے مریضوں کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کن لوگوں کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو ادویات لے رہے ہوں۔ ایسے مریض جو ایسپرین کا استعمال کر رہے ہوں انہیں بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسپرین کے ساتھ ایسپرین میں ڈسپرین آ جاتی ہے، لوپرین آ جاتی ہے، لوپلیٹ پلس آ جاتی ہے۔ جو لوگ اس دوا کا استعمال کر رہے ہیں انہیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایسے لوگ جو سٹیرائڈ کا استعمال کر رہے ہوں ان کو بھی اس دوا کا استعمال سٹیرائڈ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے متعلق۔ اگرچہ ایسا ضروری نہیں کہ تمام لوگ جو اس دوا کا استعمال کر رہے ہیں انہیں یہ سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی مریض کو ان میں سے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ میں متلی کا ہونا، دل گھبرانا، قے آنا، معدے میں درد ہونا، پیٹ میں درد ہونا، معدے میں جلن ہونا، سانس میں دشواری ہونا، ہارٹ بیٹ میں اضافہ ہونا، یہ اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ کچھ مریضوں میں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ سکن کے اوپر ریشز ہو سکتے ہیں، سرخ سکن ہو سکتی ہے، ان کے جو لپس ہیں، ہونٹ ہے، وہ سویل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی کم لوگوں کو ظاہر ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے متعلق۔ ایسی خواتین جو حاملہ ہوں انہیں چاہیے کہ اس دوا کیا بلکہ تمام ادویات کا استعمال صرف اور صرف انتہائی ضرورت کے تحت اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور سیم دا کیس جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں انہیں بھی اپنی دوا کا انتخاب کرتے ہوئے کسی بھی دوا کو لیتے ہوئے ایک تو انتہائی ضرورت کے تحت لینا چاہیے اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی لینا چاہیے، اور ڈاکٹر جتنی ڈوز کہیں اتنی ڈوز ہی لینی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔